بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، ہاں، مجھے سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ کا۔ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ موقع میں مر گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور نہ فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے کہ اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ و مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے حضرت عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ کوئی تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارش بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہے، کیونکہ
اس شخص کی حالات نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو، نہیں امیر المومنین، جو میرے باپ کو قتل کریں اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک بار مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جہد و تقوی و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابوذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابوذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں اسے؟ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں جانتا ہوں اسے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ سیدنا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے چہرے پر مومن کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ نہ دیکھے، اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور بے قرار لوگوں کا مجموعہ اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع کر چکا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہوا کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سیدنا ابوذر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کرے، کاٹ کر ابوذر کے حوالے کر دے، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت
یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع میں بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا ہے۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں۔ اپنے بچوں کو پرندوں کی چیزوں کی طرح صحرا میں، جنگل میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکارتے ہیں اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابوذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے۔ اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے۔ اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے یوں کہتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ اور اے اللہ، جزائے خیر دے اپنے بے کس بے سہارے بندوں کو جس نے اس پیغام کو اپنے احباب تک پہنچایا۔ اور اے اللہ، جزائے خیر دے نہ ان کو بھی جن کو یہ پیغام اچھے لگے اور اسے آگے اپنے دوستوں تک بھیجے۔ نہ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔